18 ذوالحج آج کا جو دن ہے، آج کی جو تاریخ ہے، اس دن حضرت سیدنا ذوالنورین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ کس ظلم، کس بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ 40 دن تک پانی نہیں دیا۔ کتنا دن؟ 40 دن، 40 دن کی پیاس۔ ذرا اندازہ کریں کہ کربلا والوں کی پیاس چند دن، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس 40 دن یا اس سے بھی زیادہ لکھا ہے، اور قلعے کا محاصرہ کیا ہوا، اور آپ امیر المومنین ہیں، وقت کے حاکم ہیں، لیکن اس کے باوجود جوابی کارروائی کیوں نہیں کر رہے کہ شہر رسول اللہ کا ہے، یہ جگہ مدینہ الرسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہیں حیا، اسی لیے تو سب سے بڑے اس امت کے حیادار کا لقب عطا ہوا، سب سے بڑے حیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا میں ان سے حیا نہ کروں جن سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں خون ریزی نہ ہو، فتنہ فساد نہ ہو۔ آپ ڈائیلاگ کرتے رہے، مذاکرات کرتے رہے، جو قتل کے درپے تھے انہیں سمجھاتے رہے، لیکن قدرت کا جو منظور تھا، جو لکھا ہوا تھا، وہ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا فیصلہ ہو کر رہتا۔ حالانکہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جنتی جوانوں کے سردار حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کریں گے، لیکن جو حملہ آور تھے وہ چھپ کے خفیہ راستے سے داخل ہوئے، اور انہوں نے آپ کو شہید کیا، اور آپ اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب آپ کی گردن کٹی نا، جو آیت آپ پڑھ رہے تھے وہ قرآن کے صفوں پہ جو خون کے چھینٹے لگے، وہ آیت پتہ کیا تھی؟ وہ آیت یہ تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ اپنے بندوں کو کافی ہے، بندوں کی سنتا بھی وہ ہے، بندوں کو جانتا بھی وہ ہے۔ 40 دن معاشرے کو بہت دن ہو گئے، پانی بند ہوئے 40 دن ہو گئے، لیکن قرآن کی تلاوت کا معمول ختم نہیں۔ ذرا سی ہمیں پریشانی آئے تو ہم تو ویسے ہی اپنی فرض نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سا کہیں سفر پہ چلے جائیں تو نماز کی پرواہ نہیں رہتی، قرآن کا خیال نہیں رہتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ موت سر پہ، لیکن قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ یقین کریں، واللہ باللہ تاللہ، بخدا یہ بات حقیقت ہے، جتنی زیادہ پریشانی، سٹریس ہو، بہت بڑی پریشانی ہو، قرآن کھول کے تلاوت شروع کر دیں، خیالات آتے رہیں گے لیکن پریشانی جاتی رہے گی۔ جب تک قرآن پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ بحمد اللہ، بفضل اللہ تعالی، انسان کا ذہن پریشان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن رب کا کلام ہے۔ آج دیکھیں نا، ابھی عید پہ جو قرآن کی توہین کی گئی، اور آج کے دن کو یوم تحفظ قرآن کے طور پہ منایا جا رہا ہے، حالانکہ ایک دن نہیں، ہر روز قرآن کا تحفظ ہونا چاہیے۔ جو لوگ حافظ قرآن نہیں ہیں وہ محافظ قرآن تو ہو سکتے ہیں نا، تو لہٰذا ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ آخر آئے روز یہ گستاخیاں، یہ توہین آمیز حرکتیں کیوں ہو رہی ہیں، اور اس کا سد باب کرنا ہوگا۔ سد باب صرف قراردادیں پیش کرنے سے نہیں ہوتا۔ مذمت آپ کر سکتے ہیں یا میں کر سکتا ہوں، لیکن جو صاحب اختیار ہیں وہ مرمت کر سکتے ہیں، اور انہیں مرمت کرنی چاہیے۔ اب جب مرمت کرنے والے مذمت کریں گے تو پھر اس طرح کے واقعات ہر روز رونما ہوں گے۔ کبھی کسی نے دیکھا کہ کسی مسلمان نے کسی اور کتاب کی توہین کی ہو؟ نہیں کی، کیونکہ ہمارے ہاں تمام کتابیں قابل احترام ہیں۔ ہمارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم تمام کتابوں کو، تمام رسولوں کو نہ مانیں، باوجود کہ ان کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، تبدیلیاں ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی
توقیر کرتے ہیں. تو یہ کسی سازش کے تحت اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں، اور ان کا سد باب دیکھیں، یہ حرکت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان مشتعل ہو جائے، مسلمان آگ بگولا ہو جائے، اپنے ملک میں جلاؤ گھراؤ شروع کر دیں. وہاں کسی ملک میں کسی نے قرآن کو نظر آتش کیا، یہاں میں اتنا طیش میں آ جاؤں کہ روڈ پہ نکلوں اور اپنی آب و ہوا خراب کر دوں، اپنے بھائیوں کی موٹر سائیکلیں جلا دوں، اپنے ہی لوگوں کی دکانیں جلا دوں، تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان تو ہمارا ہوگا نا. اب ایک ملک کی خبر پڑھی میں نے، اب ملک میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ انڈونیشیا یا کون سا ہے، کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ سویڈن میں قرآن کی توہین کی گئی ہے معاذ اللہ، تو وہ سویڈن کے سفارت خانے کے باہر چلے گئے اور وہ سارے لوگ بیٹھ کے وہاں قرآن کی تلاوت شروع کر دی. انڈونیشیا ہے نا، وہاں قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور وہاں وہ بیٹھ کے قرآن ہی پڑھے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کرتا ہے تاکہ اگلا جو ہے وہ اپنے عمل سے محتاط رہے اور پیچھے ہو جائے. اور دیکھیں نا، اتنا مقدس مہینہ اسلامی سال کا اختتام ہو رہا ہے، اور بڑے مقدس دن یہ توہین کی گئی، عید کے دن، اور باقاعدہ اجازت لے کے اس کو کیا گیا، اور وہاں کی سیکیورٹی نے یعنی اداروں نے سیکیورٹی فراہم کی، اور ایک مسجد کے باہر یہ واقعہ ہوا، اور پہلے سے طے شدہ، پہلے سے خبریں آ چکی تھیں کہ جناب سوشل میڈیا پہ خبر آ چکی تھی کہ فلاں نے اجازت لی ہے، اس کو اجازت مل گئی ہے. سوال یہ ہے کہ اس کی اجازت ملنے میں اور عمل کرنے میں وقت تھا، اس دوران یہ جو صاحب اختیار ہیں یہ کہاں تھے؟ کیوں انہوں نے انتظار کیا کہ آخر جل جائے تو دیکھیں گے پھر قرارداد پیش کریں گے؟ اور جلے بھی کئی دن ہو گئے اور قرارداد ہفتے بعد پیش کی جا رہی ہے. تو یہ چیزیں ہمارے ایمان کی غیرت کا تقاضا نہیں ہے. ایمان کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب خبر آئی تھی، یہ بات پتہ لگی تھی کہ فلاں بندے کو قرآن نظر آتش کرنے کی اجازت دے دی ہے، اس وقت کوئی حکمت عملی اپنائی جاتی اور اس واقعے کو روکا جاتا کسی بھی حکمت عملی کے پیش نظر. الخیر، ہم وہ باتیں کریں گے جو ہمارے کرنے والی ہیں. جو کام ہمارے کرنے والا نہیں ہے ہم صرف اس پہ اشارہ دے سکتے ہیں، لیکن اس پہ اگر مزید گفتگو کریں گے تو وقت ضائع ہو جائے گا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کام ہمارا کرنے والا کیا ہے. ہم جب بھی خبر دیکھیں کہ فلاں نے قرآن کی توہین کی ہے، یا معاذ اللہ کوئی ایسی حرکت کی ہے جس سے قرآن کی ناموس متاثر ہوئی ہے، تو ہم نے عہد یہ کرنا ہے کہ ہم اب مزید قرآن کی تلاوت کریں گے، ہم اب مزید قرآن پڑھیں گے، ہم قرآن سے محبت مزید کریں گے. اصل میں مسئلہ یہ ہے، ہماری قرآن سے جو محبت ہے نا، وہ ایک لالچ کے پیش نظر ہے. لالچ کے، وہ لالچ کیا ہے کہ کوئی فوت ہو جائے گا تو پڑھ لیں گے، قرآن پڑھ لیں گے. وہ لالچ یہ ہے کہ کہیں کوئی کاروبار ٹھپ ہو جائے گا تو سورہ بقرہ پڑھا لیں گے، بیماریاں آ جائیں گی تو یاسین پڑھا لیں گے، بندے کی روح نہیں نکل رہی تو سرانے سورہ یاسین پڑھ لیں گے. ہماری محبت تو یہ ہے نا کسی نہ کسی معاوضے کی طلب. حالانکہ ہمیں قرآن سے بے لوث محبت ہونی چاہیے. کاروبار چلے نہ چلے، دکان چلے نہ چلے، آنکھ کھلے نہ کھلے، صبح و شام قرآن کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے. چاہے 3 آیتیں، ایک ہی سورت روز پڑھیں وہ ٹھیک ہے، لیکن قرآن ایک ترتیب سے روز پڑھیں، صبح بھی شام کو بھی. اس کا باقاعدہ طور طریقہ ہو، آپ بیٹھیں باوضو کہ کسی جگہ پہ بیٹھیں، قرآن پاک اٹھائیں، اس کو دیکھیں اور پھر قرآن کی تلاوت کریں جتنا تسلی سے پڑھ سکتے ہیں، اور پھر قرآن پاک بند کر کے رکھ دیں، شام کو پھر پڑھیں اور صبح کو پھر پڑھیں. قرآن انسان کے بہت سے معاملات جو ہے وہ حل کر دیتا ہے. تو جب ہماری نظر قرآن پہ ہوگی نا، کس پہ؟ قرآن پہ، تو دشمن قرآن ہمیں نظر ہی نہیں آئے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جب ہم قرآن دیکھ رہے ہوں گے نا، قرآن سے فرصت ہی نہیں ملے گی کہ ہم دشمن قرآن کو دیکھیں. ایک وہ آج کا واقعہ نہیں، اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، ان کی روک تھام ہونی چاہیے. لیکن ہم نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو دیکھنے کی بجائے اپنی نظریں قرآن میں مزید گہری کر دیں، اپنی نظریں قرآن میں مزید گہری کر دیں. تو لہٰذا ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں قرآن کی حفاظت کے لیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے.
اچھا، آج کے دن ایک خصوصیت اور ہے، آج کے دن کو آپ دیکھیں گے سنیں گے عید غدیر بھی لوگ کہتے ہیں، عید غدیر، چونکہ سوشل میڈیا ہے نا، بڑا عام ٹرینڈ ہو گیا، پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کیا سیلیبریٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم بس وہ آواز سنتے ہیں ڈگ ڈگو کی اور پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یہ بھی تو دیکھیں آگے رہبر کون ہے۔ وہ بڑا مشہور چائنا کا ایک محاورہ ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوے کے پیچھے چلو گے نا، کوے کے، تو منزل مردہ لاش ہوگی، وہ کسی مردار تک لے کے جائے گا، وہ کہیں اور لے جا نہیں سکتا۔ آج کے دن ایک تو بات وہ کر دی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اس پہ آپ کی شان کے حوالے سے یا آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت ابھی پیش کریں گے، اور دوسرا یہ جو قرآن کے ساتھ ہوا اس پہ کچھ باتیں عرض کی، اور تیسری بات کہ 18 ذی الحج کو لوگ یہ کہتے ہیں عید غدیر کے طور پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ کس طور پہ جی؟ عید غدیر، اور جشن عید غدیر، اور بڑے اہتمام کے ساتھ۔ دو تین باتیں عرض کروں گا یہاں پہ، پہلے تو بتا دوں کہ غدیر ہے کیا۔ عربی زبان میں غدیر کا مطلب ہوتا ہے تالاب، پول، کسی تالاب کو، حوض کو غدیر کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے جب واپسی آئے نا تو ایک مقام آتا ہے جہاں سے مصر جانے والے، عراق جانے والے اور مدینہ جانے والوں کے رستے سیپریٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہاں تک سب اکٹھے آتے ہیں، تو یہ چند میل کے فاصلے پر ہے، تو اس جگہ کو مقام غدیر کہتے ہیں، چونکہ وہاں قریب میں ایک تالاب واقع ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ یہاں پر رکے، آپ نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ یہ بات یہاں کی، تو اس لیے یہ غدیر، یوم غدیر جو ہے یہ منایا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک اس کا باقاعدہ اہتمام نہیں ہوتا تھا، اب دیکھا دیکھی بہت اہتمام ہونے لگا ہے۔ اچھا جی، اب رہی بات کہ اس دن کو بطور غدیر منانا، پہلا سوال یہ ہوگا کہ دیکھیں اس کا اہتمام کون کر رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان بہت اعلیٰ، بہت، ہم سب مولا ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے جی، سب ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو ان سے محبت نہ کرے وہ مومن ہی نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی سے محبت صرف مومن کرے گا، اور جو محبت نہیں کرے گا وہ منافق ہوگا۔ یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ جو یہ دن منا رہے ہیں، کہیں وہ اس لیے تو نہیں منا رہے کہ لوگوں کا دھیان حضرت عثمان غنی سے ہٹا دیں اور اس طرف لگا دیں۔ اب ہر بات صراحت کے ساتھ صریح لفظوں میں نہیں کی جا سکتی، کچھ طور تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک تو مجمع ویسے ہی یہ عوامی ہے، عوامی پروگرام ہے، جمعہ ایک عوامی خطاب ہوتا ہے نا، عوامی معاملہ ہوتا ہے، سب لوگ آئے ہوتے ہیں، تو صرف اشاروں میں بات سمجھائی جا سکتی ہے۔ اگر کسی کو کچھ سمجھنا ہے وہ بعد میں پوچھ سکتا ہے بھی اس سے کیا مراد تھی، لیکن سب کو سمجھ آ رہا ہے کہ کن کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفرت میں کچھ لوگ غدیر مناتے ہیں، تو اگر ہم وہاں لنگر کھانے چلے جائیں اور ہم کہیں جی ہم بھی اس مقصد کے لیے آئے ہیں، تو پھر بات درست نہیں ہوگی، بات درست نہیں ہوگی۔ اب کچھ دنوں سے چونکہ یہ دن ہی ایسا ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے، اور لوگوں نے قصداً غدیر کے اتنے اہتمام کیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کا ذہن وہاں سے ہٹ جائے اور سارے جشن کی طرف آ جائیں، اور یہ منانے والے جو ہیں یہ غدیر کا جشن کم مناتے ہیں، اور معاذ اللہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا جشن زیادہ مناتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہی معاملہ ہوتا ہے جب ہم بڑے شوق سے کنڈے کھانے جاتے ہیں، اس وقت بھی کچھ لوگوں کا نظریہ بڑا غلط ہوتا ہے، وہ خوشی منا رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ غدیر سیلیبریٹ کر کون رہا ہے، اور پھر یہ دیکھیں یہ کس انداز میں اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کس انداز میں منا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی جی؟ تو لہٰذا آج کا دن یہ خصوصیت کا حامل ہے۔ اچھا، پھر دیکھیں کچھ لوگ
اس دن کو منا رہے ہوتے ہیں، پتہ کیا کہتے ہوئے؟ وہ یہ کہتے ہوئے دن منا رہے ہوتے ہیں کہ جناب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، یہ دلالت کرتا تھا کہ حضور کے بعد پہلے خلیفہ حضرت علی ہوں گے۔ وہ لوگ، ان کا یہ نظریہ ہے اور ہم ان کے پیچھے غدیر منانے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ بات ایسی، یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر دلالت کرتا ہے نا۔ صحیح بخاری میں وہ روایت درج ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اور میری امت، کیا فرمایا جی؟ اللہ اور میری، اس کا مفہوم ہے اللہ اور میری امت، یہ خلافت کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہوں گے۔ یہ صراحت کے ساتھ حدیث موجود، اور وہ حدیث بھی صراحت سے موجود ہے کہ جائیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں کہ وہ مصلی امامت پہ کھڑے ہوں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھیں۔ تو یہ اب اس شان والی حدیث کو موڑ کے جوڑ توڑ لگا کے وہ خلافت کی طرف لے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم دیکھیں نا، خلیفہ بلا فصل، بلا فصل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد پہلے خلیفہ ہیں وہ کون ہیں جی؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب غدیر اگر وہ بندہ منا رہا ہے جو حضرت ابو بکر کو ہی نہیں مانتا، تو پھر ہم نے ان کی غدیر میں جا کے کیا کرنا ہے؟ سمجھ آئے گی بات؟ تو لہٰذا یہ نہ دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ کیا کر رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کون کر رہا ہے۔ دیکھیں نا، من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ صریح فرمان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا موجود ہے کہ جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب میری ان گفتگو کا مقصد قطعاً کوئی انتشار پھیلانا نہیں، یا قطعاً کوئی فتنہ فساد لڑائی جھگڑا مقصود نہیں ہے۔ ایک علمی گفتگو ہو رہی ہے اور تمیز کے دائرے میں کی جا رہی ہے، کیونکہ جب ہم لاؤڈ سپیکروں میں خلیفہ بلا فصل کی آوازیں کسی اور کے لیے سن سکتے ہیں، تو ہم بھی حق بات جو ہے وہ کہنے کا حق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ حق بات کہنے کا حق رکھتے ہیں۔ حالانکہ قوانین کو دیکھیں تو اس چیز کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کی شان بہت اعلیٰ، اور یہ بات بھی حق ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی سے بے پناہ محبت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت ہے۔ اس محبت کا موازنہ بھی نہیں کیا جا سکتا، مثال بھی نہیں دی جا سکتی، کمپیئر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو مبارک دی اس بات کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ حوض کوثر کے ساقی آپ ہیں، کہ اللہ نے جو حوض کوثر مجھے دیا ہے اس پہ جام بھر کے پلانے کی ذمہ داری مولا علی کی ہوگی۔ تو مولا علی فرمانے لگے، اللہ کی قسم اسے ایک قطرہ بھی نہیں پینے دوں گا جو مجھ سے پیار کرتا اور حضرت ابو بکر سے نفرت کرتا۔ اتنی اعلیٰ محبت ان کی، ان میچڈ، بے مثال، لازوال محبت ہے۔ یار لازوال محبت ہے تبھی تو اپنے بچوں کا نام ابو بکر رکھا نا۔ اگر نفرت ہو تو نام کون رکھتا ہے دشمن کے نام پہ بچوں کا؟ اور رشتے کون لیتا ہے، کون دیتا ہے؟ یہ سسرالی رشتے کون قائم کرتا ہے دشمنوں کے ساتھ؟ کوئی بھی قائم نہیں کرتا۔ یہ محبت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آج کا دن بڑا خاص ہے، چونکہ آج جمعہ 18 کو ہی آ رہا ہے، اور یہ آج کے دن ہی سارے معاملات کہیں پہ 11ویں شریف ہوگی بس سلسلہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں غدیر منایا جا رہا ہے، کہیں مولا علی کی شان بھی بیان کی جا رہی ہے، حضرت عثمان کی شان بھی بیان کی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ رہبر کون ہے وہاں، رہنما کون ہے، قیادت کس کی ہے، کس کی نگرانی میں ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، پھر فیصلہ خود ہی ہو جائے گا کہ ہمیں وہاں جانا چاہیے یا وہاں جانا نہیں چاہیے۔ میں نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ آج کے دن یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جس کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت علی مولا ہیں سب کے، ٹھیک ہے جی، اور آج ہی کے دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور حضرت عثمان غنی وہ ہیں جن کی حفاظت کی ذمہ داری مولا علی نے خود لی تھی، اور جن کی نگرانی کے لیے اپنے دونوں شہزادوں جنتی جوانوں کے سردار حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ لیکن قدرت کا جو فیصلہ تھا وہ ہو کر رہا۔ قرآن بھی یہ بیان کرتا ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ
مفعولا، کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بہت دیر پہلے دے چکے تھے، اور یہ بھی فرما چکے تھے کہ ان کی شہادت کے بعد ایسے فتنے پیدا ہوں گے کہ وہ پھر دوبارہ ختم نہیں ہوں گے۔ یہ فتنے چلتے رہیں گے حتیٰ کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ وہ تشریف لائیں گے، یا اس سے پہلے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کا خاتمہ ہوگا، جب تک وہ حکومت قائم نہیں ہوتی، کیونکہ حضرت امام مہدی وہ ہوں گے جن کا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہوگا، محمد بن عبداللہ، تو تب تک یہ فتنے دوبارہ ختم نہیں ہوں گے۔ فتنے دوبارہ ختم ہم کوشش کر سکتے ہیں لیکن فتنے ختم نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہم نے کیا، اچھا اگر ہم یہ سوچ لیں فتنوں نے کون سا ختم ہونا ہے تو ہم کوشش بھی چھوڑ دیں، نہیں ایسا نہیں ہے، انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں نا where there is a way there is a will there is a way، کہ جہاں چاہ وہاں راہ، جزاء وفاقہ، جہاں انسان چاہے وہاں سبب اللہ۔ انسان چاہت تو رکھے، وہ پتھروں میں سے چشمے جاری کر دیتا ہے، اگر اس کا ارادہ ہو، اگر اس کی ہمت ہو، اگر وہ چاہے تو اللہ سمندروں میں راستہ بنا دیتا ہے، اگر وہ چاہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا نا کہ جلوہ طور تو ہے پر کوئی موسیٰ ہی نہیں، اور آگ آج بھی کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، گر ہو کہیں براہیم سا ایمان پیدا۔ اگر حضرت ابراہیم والا ایمان پیدا ہو جائے تو آگ آج بھی گل و گلزار بن سکتی ہے، اللہ کی قدرت ختم تو نہیں ہوئی، وہ تو چل رہی ہے۔ یعنی کہ فتنے چلتے رہیں گے، وہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مزید فتنوں کا باعث نہ بنیں، مزید فتنوں کا باعث خاموشی اختیار کر جائیں، سکوت کر جائیں، دو قدم پیچھے ہٹ جائیں، لیکن جہاں پر ایک بات غلط ہو جائے وہاں پھر باطل کو باطل کہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اب اس کے طریقہ کار ہے نا، طریقہ کار میں اختلاف ہے، بات کرنے کا طریقہ ہے، حق بات کرنا یہ بڑی ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ جب کوئی برائی دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل میں اسے برا جانے، اور فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ آج تو ہم دل میں بھی برا نہیں جانتے، ہاں برا تب جانیں گے جب کوئی ماڑا آدمی کرے، اور جب کوئی تگڑا آدمی کرے تو ہم کہیں گے جائز ہے، فیشن ہے۔ اور بڑا خوبصورت کسی نے کہا کہ اگر لومڑی دین سکھانے لگ جائے نا، کون جی؟ لومڑی کیا سکھانے لگ جائے؟ دین سکھانے لگ جائے، تو وہ چوری کو جائز قرار دے دے، وہ چال سازی کو جائز قرار دے، کیونکہ اس کی فطرت ہے نا، اس کی فطرت ہے دھوکہ دینا، یہ چال چلاکی کرنا، وہ کہے گی یہ جائز ہے۔ تو اس لیے آدمی اگر کوئی اس طرح کے بہروپی آ جائیں تو وہ جو ان کی طبیعت کے اندر آتا ہے وہ آہستہ آہستہ باتیں ایسی کریں گے کہ انسان کو دین سے وہ کیا کر دیں گے؟ دور کر دیں گے۔ حق بات کہنی چاہیے اور حق بات کرنی چاہیے، یہ بات درست ہے کہ لڑائی جھگڑا، فرقہ واریت، فتنہ فساد کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ بات لوگوں کو بتانا بڑا ضروری ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جو بندہ اہل بیت سے محبت نہ کرے وہ مومن ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، جو بندہ اہل بیت سے محبت نہ کرے وہ بندہ مومن ہی۔ اب دیکھیں نا، اب کچھ دنوں میں ہم کہیں گے جناب ہمیں اہل بیت سے بڑی محبت ہے، ہم نے اس لیے نوحے لگا لی، ہم یہ باتیں کریں گے نا کہ ہم نے اہل بیت سے بڑی محبت ہے اس لیے ہم نے نوحے لگا لی ہیں، ہم نے یہ کر لیے، ہم نے وہ کر لیے۔ ابھی سوال یہ ہے، مجھے یہ بتائیں سیدھی سی بات، اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ میدان کربلا میں یہ جتنے نوجوان تھے کیا ان سے دلیر کوئی ہے؟ بولیں، ان سے بہادر تھا کوئی؟ اچھا، بہادروں کی بہادری بیان کی جاتی ہے یا فریادیں بیان کی جاتی ہیں؟ بھائی اتنی سی بات، تو ہم وہاں جائیں جو ان کی دلیری بیان کریں، وہ بتائیں کہ کس طرح انہوں نے پرخچے اڑائے ہیں، اور ہم وہاں چل جاتے ہیں جو کہتے ہیں جنہوں نے ہائے کیا، یہ کیا، وہ کیا، حالانکہ یہ تو سراسر ان کی شان کے خلاف ہے نا۔ اور ہم جناب بس یہ آنکھیں گیلی کی، نم کی، اور جناب ہم آگے کہ بس جی بڑا روایا انہوں نے، بڑا روایا، کربلا تازہ ہو گئی۔ کربلا تازہ ہوگی جب جذبہ حسینی پیدا ہوگا، اور جذبہ حسینی دلیری اور شجاعت سے پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، حضرت علی کی بہادری بیان کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ وہاں دیکھیں خواتین کا کردار اتنا اعلیٰ، اتنا شاندار
اور ہم جناب غلط ٹریک پہ چل پڑتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت یہ ہے کہ ہم ان کی شان کو اجاگر کریں، ان کی کیا کریں جی؟ شان کو اجاگر کریں۔ اور اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابی ہیں حیا میں سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، اتنے حیادار کہتے ہیں جب سے میں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ کس کے جی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین، آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے، میں نے اپنے ہاتھ پر یہ لازم کر لیا ہے کہ یہ میری شرمگاہ کو ٹچ نہ ہو، کہ یہ اب ہاتھ کوئی عام ہاتھ تھوڑی رہا۔ اتنے حیادار، اتنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں اور یہ پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مرد کا یہ پنڈلی چھپانا کو فرض تھوڑی ہے۔ مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے، یہ گھٹنے نظر نہ آئیں اور ناف نظر، یہ سطر ہے، باقی چھپانا چاہیے، یہ اخلاق کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر انسان ویسے ہی بیٹھا ہے تو وہ اگر یہ پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تو اس کے اندر کوئی معیوب یا کوئی عیب نہیں ہے۔ دستہ کوئی کون فلاں جی آ جاؤ، دستہ کوئی کون فلاں آ جاؤ، دستہ کوئی کون جی عثمان، کہا ٹھہرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا کہا؟ ٹھہرو۔ اٹھے، پنڈلی پہ کپڑا دیا اور کہا اب آ جائیں۔ تو جب وجہ پوچھی گئی تو آپ فرمانے لگے، اور میں ان سے حیا کیوں نہ کروں جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں، اور وہ آدمی بڑا ہی بے حیا ہے جو ان کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے سلسلہ نسب سمجھیں۔ 5ویں پشت میں جا کے جو دادا ہے نا حضرت عبد مناف، وہاں جا کے ان کا اور حضور کا شجرہ ایک ہو جاتا ہے۔ 5ویں پشت میں جا کے یہ حضرت عبد مناف پہ جا کے شجرہ ایک ہو جاتا ہے۔ اور زمانہ جاہلیت کے اندر بھی نا یہ بڑے شفیق، مہربان، ملنسار، آپ جمالی طبیعت کے مالک تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی جلال نہیں تھا، اور اتنے شرم و حیا والے تھے اور اتنے شاندار تھے کہ ان کی اخلاق کی وجہ سے قریش ان سے محبت کرتے۔ اور عربوں میں نا ایک جملہ مشہور ہو گیا، ایک محاورہ مشہور ہو گیا کہ مائیں بچوں سے محبت کا اظہار پتہ کیسے کرتی تھی؟ ماؤں کی محبت ان میچڈ ہے، بے مثال ہے، ماں کی محبت کو تولا نہیں جا سکتا۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ باپ کی محبت کو بھی تولا نہیں جا سکتا۔ کچھ لوگ ماں کی محبت اتنی بیان کرتے ہیں کہ باپ کو ویسے ہی وہ کر دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں، سائڈ پہ ہٹا دیتے ہیں۔ حالانکہ باپ اگر قوت اپنی نہ استعمال کرے، باپ اگر محنت نہ کرے تو ماں کی محبت بھی نہیں ہوگی۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا یہ باپ کے سر پہ ہی ہوتی ہے۔ اصل میں ہمارا معاشرہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم یہاں تو افراد میں چلے جاتے ہیں یا تفرید میں، یہ معتدل نہیں رہتے، درمیانی راستہ اختیار۔ حالانکہ حقیقی بات یہ ہے کہ سب سے اگر دیکھا جائے نا تو میں اگر یہ بات کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگی کہ اگر باپ کی محبت ماں سے زیادہ نہیں ہے نا تو کم بھی نہیں ہے، تو کم بھی نہیں ہے۔ یہ بات بالکل 100% حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا اس چیز بڑی محبت ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ماں باپ کی جو اولاد سے محبت ہے نا اسے ترازو میں نہیں تولا جا سکتا۔ لیکن قریش کی مائیں جب اپنے بچوں کو لوری دیتی اور وہ کہتی کہ ہمیں تم سے کتنا پیار ہے، تو محبت کا اظہار کیسے کرتی؟ وہ کہتی احبک والرحمن حب قریش عثمان، وہ کہتی کہ ہم تجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں جتنا قریش والے عثمان سے پیار کرتے ہیں۔ یعنی کہ اتنی محبت بڑھ گئی۔ اور کیوں بڑھی؟ صرف ان کے اخلاق کی وجہ سے، کہ زمانے جاہلیت میں بھی کبھی انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو فطرت کے خلاف ہو۔ حالانکہ اس وقت سب جائز تھا، کیونکہ دین ہی نہیں تھا نا، احکام ہی نہیں تھے، اور کسی نے جو بھی کام کیا اس کی مخالفت دین نے نہیں کی۔ دین نے کہا اب نہیں کرنا، اب یہ چیزیں ممنوع ہو گئی ہیں۔ زمانے جاہلیت میں کبھی شراب نہیں پی، کبھی سودی کاروبار نہیں کیا۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ لقب آپ کے بہت سارے، چند لقب بڑے مشہور ہیں، 3 لقب۔ نمبر 1 ذو النورین، کیا لقب ہے جی؟ ذو النورین، کیا مطلب جی اس کا؟ 2 نور والا۔ کیا جی؟ اچھا 2 نور والا، اس لقب کو سب مانتے ہیں، اس لقب کو۔ اچھا یہ نور جن کی بیٹیاں تھیں، بیٹی کی وجہ سے یہ نور والے بن سکتے ہیں، تو بیٹیوں کے والد نور والے کیوں نہیں ہیں بھئی؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی کہا نا
کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک ذوالنورین تم کو جوڑا نور کا۔ یہ بہت بڑی شان ہے کہ دو نور ان کے حصے میں آئے۔ اچھا، ان کا ایک لقب ہے جامع القرآن۔ کیا لقب ہے جی؟ جامع القرآن۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ہم قرآن سے محبت شروع کریں، اور تاکہ یہ جو آئے روز قرآن کی توہین ہوتی ہے یہ سلسلہ یہ ختم ہو جائے۔ یہ توہین اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم مشتعل ہو جائیں، ہم لڑ پڑیں، خود ہی اپنے ملک میں جلاؤ گراؤ کر دیں۔ مقصد ان کا یہ ہے، حالانکہ ہم نے ان کے مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دینا۔ بڑا خوبصورت کہا نا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو لہٰذا ہم یہ عہد کریں کہ ہم نے قرآن کی تلاوت پہلے سے زیادہ کرنی ہے، حافظ قرآن بنے، اور نہیں تو محافظ قرآن تو بنے نا۔ اس کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے کہ قرآن پڑھیں تو صحیح نا، قرآن کہتا کیا ہے؟ قرآن پڑھیں۔ ہم قرآن تب ہی پڑھیں گے جب کوئی وظیفہ پوچھیں کسی سے، جی کاروبار چل جائے، دکان چل جائے، ابا جی کی برسی آ گئی ہے، دادی کا ختم آ گیا ہے، فلانا فوت ہو گیا ہے۔ قرآن ہدایت کے لیے، قرآن کو پڑھے، رب کا کلام ہے اور اس کے بڑے فوائد ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہوئے اس وقت بھی قرآن کھلا ہوا تھا اور تلاوت کر رہے تھے۔ جب آپ کی گردن کاٹی گئی تو آپ کا وہ جو خون مبارک جو گرا ہے وہ قرآن کے صفحے پر گرا اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور ذرا تصور کریں کہ کتنا حوصلہ، کتنا صبر آپ کا کہ 40 دن کی پیاس کے بعد، 40 دن کی پیاس کے بعد شہید کیا۔ کتنا جی؟ 40 دن کی پیاس کے بعد شہید کیا گیا۔ اور یہ وہ حضرت عثمان غنی ہیں کہ مدینہ میں جب مسلمان آئے تو پینے کا پانی نہیں تھا میٹھا، قیمتاً ملتا ہوتا تھا، قیمت ادا کرنی تھی۔ ایک مشک لینے کے لیے نا، ایک پانی کی بوتل کے لیے ایک مد دیا جاتا تھا۔ مد ایک پیمانہ، ایک یونٹ ہے، اس وقت چیزیں ناپ کے دی جاتی تھی، میئر کیا جاتا تھا۔ ایک پیمانہ ہوتا تھا، جس طرح یہ وہ بمبوؤں کے یہ وہ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، جس کے اندر وہ چینی وغیرہ ڈالتے ہیں نا، برتن جو ہوتا ہے، تو وہ ناپ کی چیزیں دی جاتی تھی۔ تو ایک مد دیا جاتا تھا، پھر ایک مشک ملتی تھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کنویں کے مالک کو کہا کہ یار کنواں مسلمانوں میں وقف کر دے، تجھے جنت دے دیتا ہوں۔ وہ عرض کرنے لگا کہ میرا اور میری فیملی کا گزر بسر اسی پہ ہے، ہمارے پاس کچھ اور ہے، اور بڑا مہنگا کنواں خریدا، بیر روما جس کو کہتے ہیں۔ وہ کنواں خرید کر حضرت عثمان غنی نے مسلمانوں پہ وقف کر دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اسے کہا تھا کہ کنواں دے دے جنت لے لے، کیا وہ آفر مجھے بھی ملے گی؟ آپ فرمانے لگے ہاں وہ آفر آپ کے لیے بھی ہے۔ عرض کیا حضور پھر میں خرید کر وقف کر آیا، اور جنہوں نے سب کو پانی دیا ان کا پانی بند ہو گیا، لیکن پھر بھی خون ریزی نہیں کی۔ صرف کیوں؟ امیر المومنین ہے۔ آج ایک بندے کا تعلق کسی کونسلر سے ہو جائے نا، کونسلر کیا ہوتا ہے جی؟ اس سے اوپر کتنے درجے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی میں اپنی قمیض پہ سلوٹ نہیں ڈلنے دوں گا۔ حضرت عثمان امیر المومنین ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، کیوں وہ لڑائی کیوں نہیں کر رہے؟ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں مر رہا ہوں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں اگر میں نے لڑائی کی تو حضور کا شہر آلودہ ہو جائے گا، اور یہ مدینہ تو رسول ہے، یہ حضور کا ادب کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ مجھے وہ یاد آ رہا کہ دو لوگ، دو نوجوان ایک بوڑھے کو گھسیٹتے ہوئے حضرت عمر کی عدالت میں لے آئے رضی اللہ تعالیٰ، مسجد نبوی میں عدالت لگی ہے، اور کہنے لگے کہ اس بابے نے نا ہمارے ابا جی کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے ہاں بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کہا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کہا جی ہوا کیا تھا؟ وہ عرض کرنے لگا کہ میں مسافر ہوں، سفر کر رہا تھا، میرے پاس ایک اونٹ ہی تھا، اونٹ بڑا سرمایہ ہوتا تھا۔ اچھا اب دیکھیں نا، اچھا ایک روایت ملے گی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے اور خود زیتون اور سرکے پہ گزارا کرتے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی بندہ سمجھے یار زیتون تو اتنا مہنگا ہے، تو یہ تو غریبوں والا نہ ہوا۔ اس وقت زیتون اتنا مہنگا نہیں تھا، دسترس میں تھا۔ آج تو کھجور بڑی مہنگی ہے نا، جو کھانے والی، جو ایسی کھجور جو بندہ کھائے یا کسی کو کھلائے وہ بڑی مہنگی ہے، اور زیتون تو اور زیادہ۔ اس وقت مہنگا نہیں تھا، اس وقت یہ بڑی چیزیں سستی ہوا کرتی تھیں، بڑی عام ہوا کرتی تھی۔ اس وقت جو بھی سستے تھے، لیکن گندم بہت مہنگی تھی،
اور بہت زیادہ مہنگی تھی کیونکہ وہاں گندم ہوتی نہیں تھی، باہر سے منگوائی جاتی تھی۔ اچھا جی، تو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بوڑھا کہنے لگا کہ میرا سرمایہ سارا ایک اونٹ ہی تھا، میں تھک کے نہ لیٹا اور اونٹ کو باندھ دیا کہیں، اور وہ اونٹ نہ ان کے باغ کے درختوں کے پتے کھانے لگا۔ بات اتنی سی تھی اور ان کے ابا جی نے میرے اونٹ کو پیچھے کرنے کی بجائے نا ایک پتھر میرے اونٹ کو مارا۔ اونٹ بہت طاقتور ہوتا ہے، اونٹ بہت طاقت ہوتی ہے اس میں، اب اندازہ کریں اتنی زور سے پتھر مارا کہ ایک ہی وار میں اونٹ مر گیا، کتنی طاقت سے مارا ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا، میں نے وہی پتھر اسی طرح غصے میں اٹھا کر ان کے والد کو دے مارا اور وہ بھی فوت ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص کا فیصلہ دے دیا اور کہا سر قلم ہوگا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے سزا منظور ہے، چونکہ میں نے جرم کیا ہے، اقرار بھی کرتا ہوں، ثبوت بھی ہے، لیکن مجھے مہلت چاہیے، میرے ذمے میرے پاس کچھ نہ امانتیں ہیں، کسی نے کچھ رقم یا سونا رکھوایا ہوا یتیموں کا، اگر میں وہ ان کے سپرد کیے بغیر مر گیا تو لوگ کہیں گے بھاگ گیا ہے لے کے، بدگمان ہوں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بھی عدالت کا فیصلہ ہے کہ تم اپنا کوئی گارنٹیئر دے دو، کوئی بندہ تمہاری ضمانت لے لے تو ہم تمہیں مہلت دے دیں گے۔ اب وہ آدمی نا یوں دائیں بائیں دیکھے، یار اجنبی کو ضمانت کون دے، اور ضمانت بھی ایسی کہ قتل ہونے کی بھی، اگر یہ نہ آیا تو ضمانت دینے والا قتل ہو جائے گا۔ اب دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں تو کس کو کہیں کس کو کہیں، اب کوئی بھی نہ نظریں ملائیں، اب وہ سب کو دیکھ رہے ہیں نا۔ جب حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظریں گئیں نا تو حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے یا امیر المومنین میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب حضرت ابو ذر غفاری معتبر ہے، کہا جی ٹھیک ہے آپ کی ضمانت قبول ہے۔ اب لوگوں نے نا تبصرے شروع کر دیے بھی یہ واپس تھوڑی آئے گا اور حضرت ابو ذر غفاری مارے جائیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے مجھے ملال نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، مجھے منظور ہے، الخیر۔ وہ چلا گیا۔ جب مقررہ وقت اور مقررہ دن آیا نا عدالت لگ گئی، لیکن اس آدمی کی کوئی خبر، کو فون تو تھا نہیں کہ فون کر کے پوچھ لیں، اور سارے حضرت ابو ذر غفاری کی طرف دیکھے اور ہر آنکھ خشک بار ہے کہ آج معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ حضرت عمر تو عدالت کے بڑے پکے ہیں، انہوں نے تو رعایت نہیں دینی، لیکن حضرت ابو ذر غفاری بڑے مطمئن ہیں۔ اب عدالت کا وقت ختم ہونے ہی والا تھا تو عین وقت پہ، جس کو ہم کہتے ہیں ان ٹائم، عین وقت پہ دیکھا کہ غبار اڑ رہی ہے، کوئی مسافر آ رہا ہے۔ تو جب وہ قریب ہوا، وہ اس نے قریب ہوتے یوں کپڑوں سے مٹی جھاڑی اور کہنے لگا یا امیر المومنین اب فیصلہ کیجئے، جلدی کیجئے، مجھے سزا دیجئے۔ آپ نے فرمایا آ گئے ہو، سزا بھی مل جائے گی، لیکن یہ بتاؤ کہ آئے کیوں ہوں؟ یہ بتاؤ کہ ایک سوال اس سے پوچھا مجرم سے اور ایک سوال ضمانتی سے پوچھا۔ پہلے اس سے پوچھا بھی تو آیا کیوں ہے، اور نہ آتا تو بچ جاتا۔ وہ کہنے لگا عمر کی عدالت سے بچ جاتا تو رب کی عدالت میں پھنس جاتا۔ اور وہ کہنے لگا میں اجنبی تھا، یا امیر المومنین ایک اجنبی کو کسی نے ضمانت دی ہے، اگر آج میں واپس نہ آتا تو اجنبیوں سے تو اعتبار ہی اٹھ جاتا۔ اب حضرت عمر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے اور تم نے ضمانت کیوں دی تھی؟ اگر وہ نہ آتا تو تم لٹکائے جاتے اس کی جگہ، تمہاری گردن کاٹ دی جاتی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے، ان کا جواب سنیے گا اور پھر حضرت عثمان کی بات سمجھیے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے ضمانت اس لیے نہیں دی یہ مانگ رہا تھا، اور میں نے ضمانت اس لیے دی ہے کہ حضور کے شہر میں مانگ رہا تھا، اور مجھے ڈر آ گیا کہ حشر کا دن اور حضور کہہ دیں ابو ذر تم میرے امتی کو ضمانت ہی نہ دے سکے تو حضور کے سامنے کھڑا کیسے ہوتا اور آنکھ کیسے ملاتا۔ اور یہ وہ ہیں جنہیں حضور کا احترام ہے، ادب ہے، جو جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روبرو ہم نے پیش ہونا ہے۔ جب یہ باتیں کی نا تو سارا مجمع، سارا کراؤڈ، ہر آنکھ اشکبار ہے۔ وہ جو مدعی تھے وہ بھی رو رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا امیر المومنین ہم نے اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے اور کہا لیکن تمہارے باپ کا خون رائے گا نہ جائے گا، بیت المال دیت ادا کرے گا۔ اور دیکھیں معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو گیا۔ اور کیوں حل ہوا، وجہ کیا بنی؟ وجہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے شعر کا ادب۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈائیلاگ کرتے رہے، مذاکرات کرتے رہے، کہا کیا میں وہ نہیں ہوں جن کے بارے یہ شان نازل ہوئی؟ کہا جی آپ وہی ہیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کیا میں وہ نہیں ہوں
کہ جنہوں نے پورے مدینے والوں کو پانی دیا، کہا جی وہی ہیں. کہا میں وہ نہیں ہوں جنہوں نے جنت خریدی، کہا جی وہی ہیں. کہا میں وہ نہیں جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، کہا آپ وہی ہیں. آپ فرمانے لگے پھر بھی مارو گے؟ وہ کہنے لگے ہاں ہم نے پھر بھی قتل کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں خون بہانا گوارا نہیں. آپ نے جان دے دی، لیکن آپ نے وہاں پہ خون ریزی کو پسند نہ کیا. یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. دیکھیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اچھا ان کا ایک لقب ہے، یہ ذوالنورین کی بات ہوئی، دوسرا لقب جامع القرآن، قرآن کو جمع کیا. تو ہم ان سے محبت کریں تو ہمیں قرآن کو کم از کم وہ کھولیں تو صحیح، پڑھیں تو صحیح، اس کا مطالعہ تو کریں یار، کم از کم اس کو صحیح پڑھنا تو سیکھیں نا. کہیں جائیں سیکھیں، وقت لگائیں، باقاعدہ اس کی فیس ادا کریں اور ہم اس کو سیکھیں. آپ کا تیسرا لقب ہے مجہزو جیش العسرہ، تنگی والے لشکر کی تیاری کرنے والے. کون سا لشکر جی؟ تنگی والا لشکر. جیش العسرہ کہتے ہیں غزوہ تبوک کو. بڑے حالات تنگ تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کون ہے جو اس غزوے کی تیاری کرائے؟ تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے 100 اونٹ بما سامان. کتنے جی؟ 100 اونٹ بما سامان میں دوں گا. آپ نے قبول فرمائے. پھر کہا جی اور تیاری کی ضرورت ہے. پھر کھڑے ہوئے عرض کیا 200 اونٹ بما سامان میرے ذمہ. پھر بیٹھ گئے. پھر کھڑے ہوئے 300 اونٹ بما سامان میرے ذمہ. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ 100 کینسل ہو گیا، 200 کینسل، 300. 100 الگ، 200 الگ اور 300 الگ، 600 ہو گئے. اور جب ادائیگی کی، جب کیا کی جی؟ یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. یہ ہیں اللہ کی راہ میں. ایسے نہیں غنی کا لقب ملا، او غنی کا بندہ بنے تو غنی کا لقب ملا اور غنی کے لیے مال خرچ کیا اور اللہ نے پھر غنی کر دیا، پھر بے نیاز کر دیا، بے پرواہ کر دیا. اللہ اکبر. اور جب ادائیگی کی باری آئی نا، لینے گئے تو گھر جا کے دیکھا مال تو اور زیادہ تھا. تو 950 اونٹ لے کر آئے اور راؤنڈ فگر پورا کرنے کے لیے 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں موقع پر. اور کچھ دیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد مزید 10,000 اشرفیاں دیں. ہم تو 100 روپیہ دیتے ہیں، 500 روپے دیتے ہیں اور سوچتے ہیں بھی خرچ بھی ہوئے ہوں گے کہ نہیں ہیں، پھر اگلے دیں گے. اللہ اکبر. یہ نظریہ غلط ہے. اللہ کی راہ میں دینا ہے تو اس انداز میں دیں کہ اللہ کے فرشتے کہیں کہ واقعی اللہ نے انہیں اشرف المخلوقات بنایا. ایک شخص آئے، غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. وہ کہنے لگے میں مقروض ہوں اور مجھے بھیک نہیں چاہیے، مجھے اتنی رقم چاہیے کہ میرا قرضہ ادا ہو جائے. اور رقم کو تھوڑی نہیں، بہت زیادہ ہے. رقم کو تھوڑی نہیں، رقم بہت زیادہ ہے. تو فرمانا ان کو مشورہ دیا ایسا کرو پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ. اب وہ آئے نا حضرت عثمان غنی کے پاس، دروازے پہ دستک دینے لگے تو کان لگا کے سنا. اندر سے نا آوازیں آ رہی تھیں. آپ بچوں کو ڈانٹ رہے تھے، بچوں کو سمجھا رہے تھے، ان کی تربیت کر رہے تھے. بچوں کو کہہ رہے تھے کہ تم نے دودھ میں شہد ملا کے پی لیا، فضول خرچی کیوں کرتے ہو؟ یا دودھ پیو یا شہد کھاؤ. کہتے ہیں یار میں سوچ میں پڑ گیا، جو اپنے بچوں کو دودھ اور شہد پہ ڈانٹ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، وہ میری ضرورت کیا پوری کریں؟ کہتے میں نے نا واپس جانے کا ارادہ کر لیا. کہتے خیر میں نے کہا آیا ہوں زیارت تو کر کے جاؤں. کہتے ہیں دستک دی تو انہوں نے کہا بات بعد میں کریں گے، پہلے بیٹھو کچھ کھاؤ پیو. اور خادم کو آواز دی اور کہا مہمان آئے ہیں، ان کے لیے دودھ میں شہد ملا کر لاؤ، دودھ میں شہد ملا کر لاؤ. کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، اور یار بچوں کو دے نہیں رہے. انہیں کہتے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہو، ایک چیز لو اور میرے لیے دونوں لا رہے ہیں. تو کہتے ہیں خیر میں نے وہ کھایا پیا، کیونکہ دودھ واحد ایسی چیز ہے جو مشروب بھی ہے اور خوراک بھی ہے. دودھ کے اندر یہ صلاحیت ہے. اس لیے دودھ کی دعا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یہ دودھ پینے کے بعد پڑھنی ہے. کچھ لوگ پہلے پڑھ لیتے ہیں، پہلے بسم اللہ پڑھیں اور دودھ کے بعد کی یہ دعا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ میرا قرضہ ہے، لیکن رقم چھوٹی نہیں، رقم بہت بڑی ہے. آپ سمجھ لیں اس نے لاکھوں کی بات کی ہوگی. تو حضرت عثمان کہنے لگے بس بس اتنی سی رقم جس کو تم بڑا کہہ رہے ہو. اچھا جاؤ، اپنے خادم کو کہا ایک سواری پہ نا اس کو رقم لاد کے دو اور یہ چلا جائے.
وہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اس نے اگر لاکھوں مانگے ہیں نا تو آپ نے کروڑوں دیے ہیں اسے، اگر لاکھ مانگا ہے تو کروڑ دیے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے کتنا فرق تھا اس کی طلب میں اور آپ کی عطا میں۔ وہ کہنے لگا حضرت جی اتنا مال لے کے کیسے جاؤں گا؟ فرمایا یہ اونٹ ہے، لے جاؤ اس کو۔ عرض کیا اونٹ کو چلائے گا کون؟ کہا یہ خادم ہے، اس کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ اور عرض کیا کہ اس خادم کو ساتھ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے کہ خادم کو بھی، ادھر توجہ کریں آپ میری طرف، وہ کہنے لگا اتنی رقم کیسے لے کے جاؤں گا؟ فرمایا اونٹ پہ لے جاؤ۔ عرض کیا اونٹ چلائے گا کون؟ کہا اس کے ساتھ خادم لے جاؤ۔ تو عرض کرنے لگے بھی خادم اور اونٹ واپس کون کرنے آئے گا؟ حضرت عثمان فرمانے لگے بھی واپس مانگے کس نے؟ اور جب دے جو تمہیں دیے ہیں تم جانو، خادم جانے اور اونٹ جانے، یعنی کہ اتنی سخاوت۔ اب دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور قحط آ گیا۔ دور کس کا ہے جی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور کیا آ گیا جی؟ قحط آ گیا۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، لوگوں کو تسلی دی کہ گھبراؤ نہ، صبح مسئلہ حل ہو جائے گا، صبح مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب صبح نا خبر یہ پھیل گئی مدینے میں، کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ تھا لیکن اناج نہیں تھا۔ مدینے میں یہ خبر پھیلی کہ رات کو 1000 اونٹ آیا ہے مال۔ کتنے جی؟ آپ سمجھ لیں بھی 1000 ٹرک آ گئے ہیں، کنٹینر آ گئے ہیں۔ اور کس نے منگائے ہیں؟ کہا حضرت عثمان غنی نے منگوائے ہیں۔ دو جی صبح کا ٹائم ہوا، دروازے پہ دستک دی حضرت عثمان غنی کے، سارے تاجر اکٹھے ہو گئے، تمام تاجر برادری ایسوسیشن جو تھی وہ پہنچ گئی اور کہنے لگی سنا ہے آپ کا مال آ گیا ہے؟ کہا جی آ گیا ہے۔ کہا جی بیچنا ہے؟ فرمانے لگے بیچنے کے لیے تو منگوایا 1000 کنٹینر۔ اب اس وقت کنٹینر ہی سمجھ لیں نا، ٹرک سمجھ لیں۔ کہا بیچنے کے لیے ہی تو منگوایا ہے۔ کہا جی کیا نفع دیتے ہو؟ کسی نے کہا 10 کے 12، کسی نے کہا جی 10 کے 13۔ آپ نے فرمایا نہیں، آخری جو تاجروں نے ریٹ دیا وہ کہا جی 10 کے 15 دیں گے ہم۔ 10 کے، یہ اپنا ایک کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، جس طرح پہلے منڈیوں میں کوئی جاتا تھا تو کوڈ ورڈ انگلیوں کے اشاروں سے ہوتے تھے، کنے لینا ہی، وہ کہتا سی انے، وہ کہتا سی نہیں میں انے داں گا۔ یہ کوڈ ورڈنگ ہوتی ہے۔ یہ جو کام کرتے ہیں نا دکانوں والوں نے، چیزوں پہ ریٹ نہیں لکھا ہوتا ہے، ABC لکھی ہوتی ہے، وہ ان کا ریٹ ہوتا ہے لیکن عام بندے کو پتہ نہیں لگتا۔ تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے نہیں، تو فرمانے لگے بھی آپ کو چاہیے کتنے؟ تو حضرت عثمان فرمانے لگے مجھے 1 کے 700 چاہیے، 1 کے۔ وہ کہنے لگے اتنا نفع کون دے گا؟ حضرت عثمان فرمانے لگے وہی جس سے میرا سودا ہو بھی گیا۔ وہ کہنے لگے وہ کس سے ہوا سودا؟ وہ کہنے لگے میں نے سودا رحمان سے کر لیا ہے اور یہ میں بیچوں گا نہیں، یہ سارا مدینے پر صدقہ کر رہا ہوں۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ۔ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن ایک بات کروں گا مزید، وقت اگرچہ تھوڑا سا اوپر ہو جائے کیونکہ دن بڑا خاص ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں نا دینی معاملات میں چل رہا ہے یار، شادی بیاہوں میں بھی تو کہتے ہیں نا، اور کوئی گل نہیں جی خیر ہے دن بڑا خاص ہے، تو آج دن ویسے ہی بڑا خاص ہے۔ اب صلح حدیبیہ کے موقع پر نا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ یہ حدیبیہ کے مقام کی بات ہے، جب مسلمانوں نے عمرہ کا احرام باندھا تو آگے نہیں جانے دیا، حالانکہ احرام باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لڑنے نہیں آ رہے، یہ لڑائی اپنے اوپر حرام کر چکے ہیں، عمرے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو سفارتی گفتگو کا آغاز ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا یہاں سے بھیجا اپنا سفیر حضرت سیدنا عثمان بن عفان کو بنا کے۔ اچھا وہاں کا بھی سفیر آیا، اس وقت تو وہ مسلمان نہیں تھے، بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، تو مکہ والوں کو جا کر نا انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لڑنے کا خیال ہی دل سے نکال دو۔ وہ کہنے لگی کیوں بھائی؟ کہا جی میں بڑے بڑے محلات میں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، لیکن جو ادب صحابہ حضور کا کرتے ہیں نا وہ کسی نے بھی اپنے بادشاہ کا نہیں کیا۔ وہ کہنے لگی بھی ہوا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یار کمال نہیں، حضور وضو فرماتے ہیں اور یہ پانی کا قطرہ نہیں گرنے دیتے، حضور لعاب گراتے ہیں، اور وہاں پہ جو لفظ ہیں اگر اس کا ترجمہ کریں بلغم کے ساتھ تو صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے، اس کو ملتے ہیں، چہروں پہ لگاتے ہیں اور پھر ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں لگاتے ہیں، اور اتنا ادب کرتے ہیں یار وہ اپنے نبی کا، تو کیسے وہ اپنے نبی پہ تیر چلتا دیکھ سکتے ہیں اور وہ چلنے دے سکتے ہیں؟ الخیر ان کو بات سمجھنا آئی، یہاں سے سفیر چلے گئے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ جو بات ہے حضور کی ان سے محبت اور ان کی حضور سے محبت،
اور محبت وہی ہوتی ہے نا جس پہ بندہ مان کر سکے. ایسا ہی ہے جی. اب سنیے گا بات جو سمجھانے والی ہے. اب وہاں پہ نا مکہ والوں نے کہا حضرت عثمان کو کہ ہم آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں, بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, آپ ایسا کریں آپ عمرہ کر لیں اور چلے جائیں, لیکن ہم نے حضور کو عمرہ کرنے نہیں دینا. اب آئی بات عقیدے کی, اب آئی بات عقیدے کی, اور اعلیٰ حضرت کا قلم چلا اور فرمانے لگے پیش نظر وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی تو امتحان ہے. حضرت عثمان کہنے لگے او یار میں نے اس طواف کا کرنا ہی کیا ہے جس میں میرے آقا ہی نہ ہو, مجھے اس عمرے سے کیا غرض جس میں حضور کی قیادت ہی نہ ملے. ہمیں عمرے سے یا مکے سے غرض نہیں, ہمیں تو حضور کے نقش قدم سے غرض ہے. اللہ اکبر. اب وہاں یہ باتیں ہوئی نا, پیچھے کسی کو خبر نہیں ہوئی, کیونکہ کون سا کوئی ریکارڈ ہو رہا ہے, کوئی CCTV کیمرہ ہے یا کوئی کمیونیکیشن ہے. اب پیچھے صحابہ کرام آپس میں نا گفت و شنید کر رہے ہیں. وہ کہنے لگے یار عثمان کے تو مقدر نہیں جاگ گئے کہ وہ اکیلے اس وقت طواف کر رہے ہوں گے, انہیں طواف مبارک ہو, انہیں عمرہ مبارک ہو کہ ہم نہیں کر سکے, انہوں نے تو کر لیا ہوگا. جب یہ بات حضور کے کانوں تک پہنچی نا, آپ فرمانے لگے نہیں میرا عثمان ایسا کر ہی نہیں سکتا, میرے بغیر عمرہ کر لے. آپ نے فرمایا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہی ہوا کہ حضرت عثمان غنی نے عمرہ نہیں کیا. اور جب مدینے والے ہی نہیں ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جب کعبہ کا کعبہ نہیں آیا تو میں نے یہاں گھوم کے کرنا کیا ہے. وہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد, اور جن کی رضا خدا چاہتا ہے وہی جب نہیں آئے تو میں نے یہاں گھوم کے چکر لگا کے کرنا کیا ہے. اچھا اب خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کیا ہو گئے ہیں جی, شہید ہو گئے ہیں. کیا ہو گئے جی؟ اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی حضور کو اگر پتہ ہوتا شہید نہیں ہوئے تو بیعت کیوں کی. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ بات ہے تو اللہ کو نہیں پتہ تھا شہید نہیں ہوئے, تو انہوں نے اللہ نے آیتیں کیوں نازل فرمائی, اللہ نے روکا کیوں نہیں بیعت کرنے سے. تو لہٰذا یہ بحث یہاں کرنے والی نہیں ہے کہ پتہ تھا کہ نہیں پتہ تھا. بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بیعت کے ذریعے لوگوں کو کچھ دکھانا چاہ رہے تھے اور بتانا چاہ رہے تھے. اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ آیت نازل فرما دیتا جی وہ شہید نہیں ہوئے اور آپ بیعت کر رہے ہیں. وحی کا سلسلہ جاری تھا نا. تو بات یہاں علم کی نہیں, بات کیا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا اگر یہ بات سچی ہے تو آؤ سارے بیعت کرو موت پر, یعنی کہ مر جائیں گے, کٹ جائیں گے, قصاص لیں گے. سب نے حضور کے ہاتھ میں کیا دیا جی, ہاتھ. ان میں مولا علی بھی تھے, ان میں حضرت ابو بکر بھی تھے, ان میں حضرت عمر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 1500 صحابہ کرام. کتنے جی؟ یہ وہی موقع ہے کہ جب وضو کے لیے پانی نہیں تھا. کس کے لیے؟ وضو کے لیے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرنا ہے اور پانی نہیں ہے. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا تیمم کر لو. آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا حضور پانی چاہتے ہیں. فرمایا کتنا ہے؟ کہا جی سارا قطرہ قطرہ اکٹھا کریں نا اور پلیٹ میں رکھیں تو انگلیاں نہیں بھیگیں گی. فرمایا اکٹھا کر کے لاؤ. کیا کہا جی؟ اکٹھا کر کے لاؤ. آپ نے اس برتن میں نا اپنے یوں ہاتھ رکھے اور حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. صحابہ کہتے ہیں جس نے وضو کرنا تھا کر لیا, اور جس نے نہانا تھا نہا لیا, اور جس نے پینا تھا اس نے پی لیا. اور یار زمزم کی شان اپنی جگہ, لیکن کیا کہنا ان کا جنہوں نے حضور کی انگلیوں سے نکلا پانی پیا ہے. اچھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث بیان کی نا تو شاگرد پوچھنے لگے آپ لوگ تھے کتنے؟ یہ ہیں وہ جو حضور کی شان بیان کرنا جانتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا ہم 1500 تھے, اللہ اکبر, یا 1400 تھے. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے وہ 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم ہی نہ ہوتا. یہ نہ دیکھو کہ 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم نہ ہوتا, لیکن تھے ہم 1400-1500. اللہ اکبر. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کی نا تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا. کیوں؟ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. بیعت کس کے نام کی ہوئی؟ بولیں جی کس وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی کی. اور بیعت کرنے والے میں مولا علی بھی ہیں, حضرت ابو بکر بھی ہیں, حضرت عمر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اور جن عثمان کی وجہ سے رب صحابہ سے راضی ہو جائے, ان عثمان کے ایمان پہ لوگ شک کرتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین.
اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا اور آگے فرمایا اللہ جانتا ہے ان لوگوں کے خلوص کو کہ انہوں نے کتنے خلوص کے ساتھ بیعت کی ہے۔ اب جب سب نے بیعت کر لی نا، ہاتھوں میں ہاتھ دیتے رہے، ہاتھوں میں ہاتھ دیتے رہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کی بیعت کرتے رہے۔ آخر میں جب سب ختم ہو گئے نا تو آپ نے یوں اپنا ہاتھ بلند کیا، تفاسیر پڑھے تو ملے گا، بایاں ہاتھ بلند کیا اور دایاں ہاتھ بھی بلند کیا۔ بایاں ہاتھ کو کہا ھذا ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ کس کا ہاتھ ہے جی؟ فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ اشارہ تھا کہ یار نمائندگی اس کی جاتی ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ہاتھ کس کا ہے جی؟ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ، میں عثمان کی طرف سے خود بیعت کرتا ہوں، میں عثمان کی طرف سے۔ اور یہاں مزے کی بات، قرآن پڑھیں سورہ فتح، حضور فرماتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ اور یہ میرا ہاتھ۔ اللہ نے آیت نازل فرما دی ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان ہاتھوں پر تو پھر رب کا ہاتھ، عثمان کا ہاتھ میرا ہاتھ۔ رب فرماتا ہے ان ہاتھوں پر کس کا ہاتھ ہے جی؟ رب کا ہاتھ ہے۔ اور یار حضور جن کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہیں، اپنے ہاتھ کو جن کا ہاتھ کہیں، ان عثمان کی شان کے کیا کہنے۔ تو آج یوم ہے ان کا، یوم شہادت ہے، تو کسی ایسی جگہ پہ نہ جائیں جو مولا علی کی شان بیان کرتے ہوئے ان کی توہین کر دیں۔ مولا علی کی شان بھی اعلیٰ، حضرت عثمان غنی کی شان بھی اعلیٰ، سب محترم ہیں، سب قابل عزت ہیں۔ کسی ایک کی تعریف کرتے ہوئے دوسرے کی توہین کی اجازت نہیں کی جائے گی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً نفلی روزہ رکھتے تھے اور رات کے فرسٹ سلوٹ میں سو جاتے اور بقیہ رات کو نفل پڑھتے، اور جب تہجد کے لیے اٹھتے نا تو کسی خادم کو نہیں اٹھاتے تھے کہ پانی لے کے آؤ وضو کے لیے۔ آج تو نلکا کھولا تو پانی آ گیا ہے نا۔ آپ اگر آج بھی پہاڑوں میں چلے جائیں آپ کو اندازہ ہو پانی لانا کتنا مشکل ہے، کتنی چڑھائیاں چڑھنی ہیں، پھر اترنا ہے، پھر پانی لانا ہے، پھر ڈنڈے گرم کے مسئلے۔